الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير البراء المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير البراء. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے تمام حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں بالخصوص علماء کرام، اللہ کریم آج کی اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انجمن مہریہ نصیریہ کے میرے پیر بھائیوں نے دوستوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ کریم بزرگوں سے ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اور اس کی برکات اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے. دو موضوعات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جس طرح قبلہ فرما رہے تھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے انشاءاللہ اس پہ بھی چند گزارشات جو حضرت تاجدار کوڑا قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور آپ کی مبارک زندگی سے جو اس عقیدے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس کی حساسیت کا، اس پر بھی اس سے پہلے ایک بات. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جب اعلان نبوت فرمانے کا وقت قریب آیا، یعنی عمر شریف 40 برس ہونے والی ہے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر تھی اس وقت تقریباً 38 سال. تقریباً 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تقریباً 38 سال عمر تھی اور اس وقت ان دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے. ملک شام کے اس سفر کے دوران ایک رات کو آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سورج بھی اترا، چاند بھی اترا اور آپ کی جھولی میں آ گیا، دامن میں آ گیا. تو جس کتاب کا حوالہ میں دینے لگا وہ تقریب المومنین کتاب کا نام ہے. نواب صدیق حسن خان غبالی نے یہ واقعہ لکھا، وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ والا واقعہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح جبکہ ڈال کے چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا دیا. خواب کے اندر بیدار ہوئے. صبح اس علاقے کا جو راہب تھا، عیسائیوں کا مذہبی پیشوا، اس کے پاس گئے. جا کر اس کو اپنا خواب سنایا. وہ کہنے لگا آپ کا نام؟ میرا نام عبداللہ ہے. والد کا نام ابو قحافہ ہے. قبیلہ بنو تیم ہے. کہاں سے ہیں؟ مکہ سے ہیں. کرتے کیا ہے؟ تجارت. وہ کہنے لگا
ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ راہب کہہ رہے ہیں، ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ان کتابوں کے پڑھے ہوئے کے مطابق آپ کو اس وقت شام میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکہ مکرمہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، یا دوسرے لفظوں میں نبی آخر الزمان کے اعلان نبوت کا وقت ہو چکا، اور ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے عبداللہ بن ابی قحافہ۔ اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ بات، اور سوال بھی کیا جائے تو بتا بھی سکتے ہیں، وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا تھا، مذہبی رہنما تھا، عیسائی تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے کون سی کتاب عطا فرمائی؟ انجیل عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی۔ انجیل کے اندر گویا اس نے یہ واقعہ پڑھا، اور اسی بات کو عبداللہ بن ابی قحافہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے اس کتاب کے مطابق آپ کو اس وقت یہاں نہیں مکہ مکرمہ ہونا چاہیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور ہماری کتاب کے مطابق ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی۔ اب اس سے اگلی بات جو اس نے کہی، 3-4 باتیں اس نے کہی۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ہماری کتاب کے مطابق آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور زندگی بھر آپ ان کے صحابی بن کر ساتھ بھی رہیں گے، زندگی بھر صحابی بن کر آپ ان کے ساتھ بھی رہیں گے۔ تیسری بات کہ جب ان کا وصال ہو جائے گا تو ان کے وصال کے بعد ان کے پہلے خلیفہ بھی آپ بنیں گے، پہلے خلیفہ بھی آپ بنیں گے۔ اور چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ میں جان چکا کہ وہ نبی آخر الزمان ہے، میں دل ہی دل میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے اس وقت کے عیسائیوں کا، اگر میں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہا۔ لیکن آپ کے متعلق جو کچھ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ شام کو چھوڑیں اور مکہ مکرمہ جا کر کلمہ پڑھ کر ان کی غلامی کو اختیار کریں۔ اب اس اگلی بات سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کا ذکر رب نے قرآن میں بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، اور رب کریم نے حضور کے صحابہ کا ذکر تورات میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی۔ اس کا حوالہ تکریم المومنین نہیں، قرآن پاک، سورہ فتح ہے، آخری رکوع ہے اس کا، اور آخری آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ آیہ مبارکہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کے صحابہ کی عظمتوں کو تورات میں بھی بیان فرما دیا اور انجیل میں بھی بیان فرما دیا۔ اب نتیجہ ایک نکال لیں یہاں پر، اب تک کی گفتگو میں جو صحابہ کی عظمتوں کا انکار کرے، صحابہ کرام کی عظمتوں کو نہ مانے، وہ قرآن کا بھی منکر، تورات کا بھی منکر اور انجیل کا بھی منکر۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ وہ کہنے لگا ہماری کتاب کے مطابق ان پر ایمان لانے والوں میں بھی پہلے آپ ہیں، ساری زندگی آپ ان کے صحابی بن کر ان کے ساتھ بھی رہیں گے، اور ان کے وصال پاک کے بعد آپ ان کے پہلے خلیفہ بھی بنیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رخت سفر باندھا، تیاری کی، مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے شناسائی تھی، تعلق تھا، جان پہچان اچھی تھی، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، اور ایک دوسرے کا ادب احترام وہ سب کچھ پیش نظر رکھتے تھے، اور صدیق اکبر لحاظ کرتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جانتے تھے، حضور کے کمالات سے واقف تھے۔ لیکن اعلان نبوت جب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ایک نئی بات تھی صدیق اکبر کے لیے۔ اب اس کتاب کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھے رہے، خاموش رہے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر واپس چلے گئے۔
دوسری مرتبہ پھر آئے، خاموش رہے، بیٹھے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، خاموش رہے، بیٹھے رہے، جانے لگے۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے صبح آپ چلے گئے راہب کے پاس، راہب کی تعبیر بتانے کے بعد آپ آ گئے میرے پاس، اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ کر آپ دلیل مجھ سے طلب کر رہے ہو۔ بتاؤ یہی دلیل کافی ہے یا کوئی اور دلیل تمہیں آتا ہے؟ یہی دلیل کافی ہے یا کوئی اور دلیل عطا فرما؟ کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، قبول کر لیا۔ اچھا، بعض کتابوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آپ نے کوئی بھی دلیل نہیں مانگی، خواب کی تعبیر سنی، چلے آئے، آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دلیل نہیں مانگی۔ وہ بات بھی بڑی لطف دینے والی ہے، وہ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 40 برس مکہ مکرمہ میں گزرتے ہوئے صدیق اکبر نے دیکھے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک علیہ السلام کے کمالات، سید عالم علیہ السلام کی مبارک عادات، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر شب اور ہر رات کے تمام تر معاملات سے واقف تھے۔ تو ان کے دل نے گواہی دی کہ انہوں نے جو دعوی نبوت کیا ہے، ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج بھی یہ سچ ہی بول رہے ہیں، بغیر دلیل مانگے اعتماد کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ اس بات کے اندر بھی لطف ہے، اور حضور نے جو دلیل عطا فرمائی پھر کلمہ پڑھا، اس بات کے اندر بھی لطف پایا جاتا ہے۔ اب یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب خلافت کے امور کو سنبھالا تو آغاز میں، ابتدا میں جو بڑی بڑی ذمہ داریاں اور بڑی مشکلات اور بڑے بڑے چیلنجز سامنے آئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک قبیلے نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو انہیں سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کروایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ امیر المومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ابھی قریب ہوا، ابھی ہم اس دکھ سے باہر نہیں نکلے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں، پھر کہیں لشکر بھیجیں جنگ کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنوں کے خلاف انہوں نے لشکر بھیج دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر، اے دیگر صحابہ، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں کوئی شخص اگر اونٹ کی ایک رسی بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ فرمایا کہ ہم نے کمزور نہیں پڑھنا، اسلام کی ہر قدر کا اور ہر فرض کا ہم نے حفاظت کرنی ہے اور اس پر پہرا دینا ہے۔ فرمایا ان کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کرنا ہے۔ جب دوسرا موقع آیا جس کا ذکر کر رہے تھے قبلہ پروفیسر صاحب، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے برابر متوازی آپ کے سامنے آ کر مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، جھوٹا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف لشکر تیار کیا، اور تمام صحابہ کرام سب کو حکم دیا کہ سب اس لشکر میں شامل ہوں، اور اس فتنے کو کچلنا ہے تاکہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فیض اور خصوصی برکتوں اور خصوصی توجہات کے طفیل اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم و شان فتح و نصرت عطا فرما دی، اور وہ سلسلہ پھر رک گیا، لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ اتنی دور یہ لشکر بھیج رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کر رہے ہیں، گویا کہ خود بنیادی طور پر مضبوط ہیں، ان کے اندرونی نظام مضبوط ہے، داخلی نظام مضبوط ہے، تبھی تو یہ اپنے ملک کے باہر دیگر ممالک میں فوجیں بھیج رہے، لشکر بھیج رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیگر ممالک پر، دیگر غیر مسلموں پر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، روب پیدا ہو گیا، دبدبہ، دہشت بیٹھ گئی کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ اپنے مرکز کو بھی مضبوط کر رکھا ہے، اور ارد گرد جہاں دل کرتا ہے وہاں اپنی فوجیں بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف، جو اس واقعے کے ساتھ ہم دوسرے موضوع سے جڑ گئے۔
ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسود عنسی ہے، طلیحہ اسدی ہے، سجاح نامی ایک خاتون ہے، جس نے بھی اس وقت دعوی نبوت کیا سب کو قتل کر دیا گیا، واصل بجہنم کر دیا گیا، کوئی کسی کو بھی باقی رہنے نہ دیا۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ مرزا قادیانی نے جب جھوٹا دعویٰ کیا اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ اپنی موت آپ مرا۔ سوال سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا لیکن مرزا قادیانی اپنی موت آپ مرا۔ وہ جس بھی کیفیت میں اس کی موت آئی وہ ایک عبرت ہے، لیکن اپنی موت آپ مرا، کسی نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آئیے اس کی وجہ سمجھیے، اور گولڈہ شریف کے بارگاہ کی حاضری بھی یہیں سے ہوگی۔ اب اسی ضمن میں ہی سارے معاملات، ساری باتیں ہوں گی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمانوں کا بہت بڑا عالم شو کرایا کہ میں مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہوں، اور اس وقت کے غیر مسلموں کے ساتھ اس نے مناظرے کیے، ڈیبیٹس کی، اور ان مناظروں میں اس نے فتح حاصل کی۔ جب اس نے فتح حاصل کی اس وقت کے غیر مسلموں کے مقابلے میں، تو مسلمانوں کے دل کے اندر اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی، احترام پیدا ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا بڑا عالم ہے، کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے، مناظرے کرتے کرتے یہ فتح حاصل کرتا ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اب اس کے ارد گرد مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اکٹھی، عقیدت مند، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ساتھ جڑنے والے، بڑے بڑے نام آتے ہیں اس وقت کے مرزے کو ماننے والوں میں، کہ جس وقت کے مرزا مسلمانوں کے عالم کے طور پر غیر مسلموں سے مناظرے کر رہا تھا، تو اس وقت کے مرزا سے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ یہ مسلمانوں کا بڑا اچھا عالم ہے جو اسلام کا کام کر رہا ہے، غیر مسلموں سے مناظرے کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جیت رہا ہے، علمی اعتبار سے غیر مسلموں کو قابو میں کر رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے کیا پیدا ہو گئی؟ عقیدت۔ اس کا ایک گروہ بن گیا، جماعت بن گئی، اس کی جمعیت بن گئی، لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے۔ جب اس کے ارد گرد عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا چلا گیا تو اب اس کو علم کی بدہضمی ہونا شروع ہو گئی۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا، کسی کی دست شفقت اگر نہ ہو، کسی کی مہربانی والی نظر نہ ہو، کسی کی توجہ نہ ہو، کوئی روحانی سلسلہ نہ ہو، تو پھر بھٹک جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو علم کی بدہضمی ہونا جب شروع ہو گئی تو اب اس نے مختلف اوقات میں مختلف دعوے کیے، مختلف اوقات میں مختلف دعوے کیے۔ ایک دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے مسیح مسیح۔ مہر منیر کے اندر آسان انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ مسیح مسیح کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے جو دلیل دی، میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ دلیل اس نے یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک عظیم نشانی پائی جاتی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار ہیں، قدرت کا عظیم نشان ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں قدرت کا ایک عجیب سلسلہ ہے، انوکھا سلسلہ ہے، وہ کہنے لگا کہ میری پیدائش میں بھی اسی طرح ایک انوکھا پن پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ کہنے لگا کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں اکیلا نہیں پیدا ہوا تھا، میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی تھی۔ دلیل سمجھیے گا ذرا اس کی۔ اور گمراہی کی طرف جب اس نے قدم بڑھایا تو اب اس کا مینٹل لیول سمجھیے، اس کی ذہن کی سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے کہ کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں یہ بدبخت۔ کہتا ہے کہ ان کی ولادت میں، ان کی پیدائش میں قدرت کا ایک عظیم نشان ہے، تو میری پیدائش کے اندر بھی ایک عجیب سلسلہ کیا کہ میں جب پیدا ہوا تو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی۔
تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. 3 بچے بھی ایک ہی حمل میں پیدا ہو سکتے ہیں، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں عظیم. لیکن اس کو لے کر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ جیسا ہوں، یہ علم کی بدہضمی کے سوا اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں. اب اس سے آگے جا کر اس نے ایک اور دعویٰ کیا. دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ، میں وہی عیسیٰ ہوں کہ جس عیسیٰ نے قرب قیامت زمین پر آنا ہے، اللہ نے مجھے وہی عیسیٰ بنا کر دنیا والوں کے درمیان بھیج دیا ہے. مسیح موعود، اس کی جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ یہ مسیح موعود، یعنی میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے لوٹ کر آنا ہے. اس سے مطالبہ کیا گیا، اسے کہا گیا کہ احادیث مبارکہ میں تو یہ آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے جسد اقدس پر، جسم مبارک پر 2 چادریں ہوں گی، اور ان 2 چادروں کا زرد رنگ ہوگا. زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی جو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہوگی. تو تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں کہ 2 زرد رنگ کی چادریں، وہ تو ہم نے نہیں دیکھی تمہارے پاس. تو تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہو گئے، این وہی عیسیٰ کیسے بن گئے؟ اب اس نے حدیث پاک کے اندر معانی کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی. جو معانی بنتے تھے اس کو غلط تعویل کر کے، تعبیر کر کے لوگوں کے سامنے غلط مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا کہ یہاں پر ذکر ہے 2 چادروں کا، تو حدیث کے اندر جو 2 چادروں کا ذکر ہے اس سے مراد یہ کپڑے کی چادریں نہیں، بلکہ اس سے مراد 2 جسمانی بیماریاں ہیں. وہ کہنے لگا وہ 2 جسمانی بیماریاں میرے اندر موجود ہیں، ایک جسم کے اوپر والے حصے میں اور دوسری جسم کے نیچے والے حصے میں 2 بیماریاں میرے اندر موجود ہیں. یعنی حدیث پاک کے اندر جن 2 چادروں کا ذکر ہوا وہ کہنے لگا اس سے مراد میرے جسم میں پائی جانے والی بیماریاں ہیں. کون سی بیماری؟ ایک مجھے گیس کی بیماری ہے، دوسرا مجھے مسلسل پیشاب آتا ہے، دن میں 100-200 سے زیادہ مرتبہ مجھے بیت الخلاء جانا پڑتا ہے. تو یہ 2 بیماریاں ہیں، اور انہی 2 بیماریوں کا ذکر حدیث میں آیا. حدیث میں جس عیسیٰ کا ذکر آیا وہ بدبخت کہنے لگا کہ اس سے مراد میں ہوں. جب یہ مقام آیا تو اس وقت تاجدار گولڑا قبلہ عالم حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس میں تھے. پاکستان میں گولڑا شریف میں نہ تھے، آپ اس وقت وہاں تھے. اور اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ سے فرمایا، آپ کا ارادہ تھا قبلہ عالم کا مدینہ طیبہ رہنے کا کہ اب زندگی حضور کے دیس میں گزاری جائے یہاں پر، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہاں نہ رکیں. برِ صغیر کے اندر ایک بدبخت شخص نے حدیث مبارکہ کو تعویل کی کینچی کے ساتھ کترنا شروع کر دیا ہے. جناب آپ وہاں رہیں گے، کچھ بھی نہ کریں گے، آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہی اللہ اس فتنے کو دور فرما دے گا. آپ کا وہاں رہنا ہی کافی ہے، آپ یہاں نہ رہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، دین کو ضرورت ہے آپ کی. مدینہ طیبہ آپ نے چھوڑا، جس طرح امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی عظمت کی خاطر مدینہ طیبہ کو چھوڑا، اپنے دیس کو چھوڑا، رسول اللہ کے قرب کو چھوڑا، گنبد خضرا کی ان رونقوں کو چھوڑا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر دل بہلا لیتے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، دل کو اطمینان اور سرور ملتا. ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ میدان کرب و بلا میں تشریف لے گئے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ حجاز اقدس کو چھوڑا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ یہاں گولڑا شریف تشریف لے آئے. اب اس کے بعد اس بدبخت نے اس جگہ پر قدم رکھنے اور اس جگہ پر پہنچنے کا ارادہ کر لیا کہ جہاں پر حاضر ہو کر جنید و بایزید جیسے اپنی سانسیں روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس اونچی ہو گئی تو بے ادبی نہ ہو جائے، کہ اس محل پر اس نے قبضہ کرنا چاہا، اس محل کی اینٹوں کو گرانا چاہا، کہ جس محل کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بند کر دیا گیا. قصر نبوت مکمل ہو چکا. حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں، جب اینٹ لگ گئی تو وہ محل مکمل. اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگائی جا سکتی نہیں، اگر کوئی اپنی اینٹ لگائے گا تو وہ بھی ناجائز قبضہ ہے.
کوئی اینٹ نکال کر اپنی اینٹ فٹ کرے گا تب بھی اس کے اندر وہ ڈکیتی ہے اور قبضہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قصر نبوت مکمل ہو چکا، تو اس بدبخت نے اس قصر نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ٹھانی، اور بالآخر اس نے وہ اعلان کر دیا جو اعلان اسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اور اس اعلان کرنے کی وجہ سے وہ بدبختی کی آخری لائن میں پہنچ گئے۔ اب پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اب اس کے اشتہارات چھپتے، اس کی تحریریں آتی، اس کی کتابیں آتی۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ، یہ دو عظیم ایسی شاہکار کتابیں لکھی ہیں کہ آج بھی ان کا بڑے سے بڑا مرزے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا مرزا مسرور ہے آج کل غالباً، وہ بھی اٹھ کر آ جائے، قبروں سے اپنوں کو نکال لیں، کوئی بھی آ جائے، پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت کی لکھی ہوئی کتابوں کا جواب آج تک ان کے پاس نہیں ہے۔ علمی دنیا میں مار کھا گئے، علمی دنیا میں مار کھا گئے، اب انہوں نے سہارا کس چیز کا لیا؟ سیاسی دنیا کا، اور طرح طرح کے نت نئے چہرے اپنے بنا کر مسلمانوں کے ممالک کے اندر فتنوں کی صورت میں انہوں نے بھیج دیے کہ ہم تو براہ راست وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، جن کی برین واشنگ ہم نے کی ہے، وقتاً فوقتاً وہ تھرمامیٹر لگاتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ دینے کا، حفاظت کرنے کا، پہرا دینے کا وہ جذبہ اور ولولہ موجود ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح کسی نے بھی بدبختی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے بتا دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینے کے اندر موجود ہے کہ جہاں بھی عقیدہ ختم نبوت کا منکر سر اٹھائے گا اس کے سر کو اسی طرح کچل دیا جائے گا جس طرح مسیلمہ کذاب کے سر کو کچل دیا گیا۔ وہ چیک کرتے رہتے ہیں، علمی دنیا میں مار کھا گئے، اب انہوں نے چہرہ تبدیل کر لیا، سیاست کا لبادہ اوڑھ لیا، سیاست کا لبادہ اوڑھ کر اپنے نمائندوں کو مختلف ممالک میں بھیجتے رہتے ہیں کہ تم جاؤ، جا کر ہمارے لیے کوششیں کرو، ہمارے لیے آنے کے لیے راستے ہموار کرو، ہم تمہارے شکر گزار بندے بن جائیں گے، ہم جو ہے تمہیں ووٹ بھی دیں گے، تمہیں سپورٹ بھی کریں گے، تمہیں نوٹ بھی دیں گے۔ طرح طرح کے چہرے انہوں نے ہمارے درمیان مسلط کر دیے، لیکن کل بھی کامیاب نہیں ہوئے اور قیامت تک کامیاب ہو سکتے نہیں، کیونکہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے آج بھی موجود ہیں، قیامت تک اسی طرح موجود رہے۔ شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی۔ اب وقت آ گیا مناظرے کا۔ ایک حد ہوتی ہے کہ علمی اعتبار سے بات ہوتی رہے، جب علمی اعتبار سے بات نہ بنے تو پھر آ جاتا ہے مناظرہ، کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے آمنے سامنے، پھر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر آ جاتا ہے مباہلہ۔ اب یہاں پر مناظرے کا سلسلہ بن گیا، چیلنج ہو گیا، اشتہار چھپ گئے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے میں نے صوفی فقیر دیکھے ہیں جو تسبیح اٹھا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے حجرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، میرے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہر قسم کے چیلنج کو قبول کیا کہ مناظرہ بادشاہی مسجد میں ہوگا، تو آپ نے فرمایا آؤ مناظرہ بادشاہی مسجد میں ہی ہوگا، کہ ہم سے وہ فقیری نہیں ہوتی ہے، ہم سے وہ 2 نمبر پیری نہیں ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی عظمت پر، حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا رہے اور ہم حجرے میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح کھینچتے رہیں اور ورد وظائف کرتے رہیں۔ جب اس کا وقت ہوگا تو ہم وہ کام کریں گے، اور اب وقت ہے میدان میں نکل کر حضور کی عظمت کا تحفظ کرنے کا۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا جگہ کا انتخاب تم کر لو، کہاں آنا ہے۔ طے یہ ہوا کہ بادشاہی مسجد لاہور پہنچنا ہے، تو اگست کے مہینے میں پیر مہر علی شاہ لاہور کی سرزمین میں جلوہ گر ہو چکے، تشریف فرما ہو چکے۔ اب آگے کا قصہ سنیے، میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک میں ختم کر دوں، ابھی 11 منٹ ہو گئے میرے خیال میں، جی ٹھیک ہے 11 منٹ ہو گئے، میں وہاں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، جی توجہ۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور تشریف فرما ہو گئے، اب اس کو خط بھیجا، تار کے ذریعے تار بھیجی کہ ہم پہنچ گئے، تم آؤ۔ وہ کہنے لگا، اب اس کا معیار نبوت دیکھیے گا، نبی تو بہادر ہوتا ہے بھائی، نبی کیا ہوتا ہے؟ بہادر۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں آنا چاہتا، کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سرحد کے بہت سارے پٹھان ہیں، مجھے ان پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ شریف کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے. حنین کے مقام پر فتح مکہ کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لباس مبارک بھی چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، فوراً بعد جانا پڑا. جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ بیٹھے تھے پہاڑیوں پر چھپ کر غاروں میں. انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی برسات کر دی. حنین والوں نے اچانک جب یہ حملہ ہوا تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. حضور نے نعرہ بلند فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے حنین والو سن لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تم عبد المطلب کی بہادری کو جانتے ہو، میں اس کا بیٹا ہوں تو میں بہادر بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. میں نبی بھی سچا ہوں، میں نبی بھی سچا ہوں، اس لیے میں تمہارے مقابلے میں تنے تنہا کافی ہوں، کیونکہ میں عبد المطلب، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حنین کے مقام پر. اور یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ آپ کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہوئے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں. یہ ہے اس کا معیار نبوت، ڈر لگتا ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیں. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا پھر اس نے ساتھ یہ تقاضا کیا کہ جناب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بیمار کے لیے آپ دعا کریں، دوسرے بیمار کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اب اس کی طرف سے آ رہا ہے جس کی دعا سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا وہ سچا اور دوسرا جھوٹا. تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیمار مرزے تو بیماروں کی بات کیوں کرتا ہے؟ بیماریاں تیرے جسم میں ہیں. میں اللہ کے حبیب کا خون ہوں، اللہ کے حبیب کے خاندان سے میرا تعلق ہے، حسنین کریمین کی برکتیں مجھے حاصل ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر شفقت مجھے نصیب ہے. بیمار ہے تو، اس لیے تو بیماروں کی بات کر، میرے سامنے تو مردہ رکھ دے کہ اس کو زندہ کرنا ہے. اللہ کے حبیب کے غلاموں میں ایسے غلام موجود ہیں. اگر مردہ زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آ جا. مہر علی شاہ اس کے لیے بھی تیار ہے. ایک اس کی طرف سے تقاضا یہ آیا کہ جناب ایسے کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ بھی لکھیں اور میں بھی لکھتا ہوں. علماء بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، جس کی تفسیر اچھی ہو جائے گی وہ جیت گیا، اور جس کی تفسیر اچھی نہیں وہ شکست کھا گیا. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے غلاموں میں ایسے، اللہ کے حبیب کے غلاموں میں ایسے غلام بھی موجود ہیں کہ اگر وہ قلم کو اشارہ کر دیں تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دیں. قلم خود بخود لکھنا شروع کر دیں. بعد میں لوگوں نے پوچھا جناب اتنا بڑے بڑے دعوے آپ نے پہلے تو کبھی نہیں فرمائے، آج اتنے بڑے بڑے دعوے؟ فرمایا کہ ہم پر بھی کسی کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ کی برکتوں کے تو فعل حکم تھا کہ دعوے کرتے جاؤ، پورے ہم کرتے چلے جائیں. آپ کا کام اعلان کرنا ہوگا فقط، آپ آگے بڑھیں گے، ہماری شفقتیں آپ کے ساتھ رہیں گی. شاید وہی موقع تھا یا رسول اللہ، وہی موقع تھا شاید، یا اسی موقع کی مناسبت سے کبھی پھر آپ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے مکین گنبد خضرا کا دست شفقت اس کی پشت پر موجود ہوتا ہے. فرمایا ہم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. فرمایا ہم دعویٰ یوں نہیں کر رہے تھے، ہمیں اجازت مل چکی تھی، ہمیں حکم ہو گیا تھا کہ کرو، دعویٰ کرو. اگلی بات وہ آ گیا کہ دم کرتے ہیں، وہ آ گیا کہ قلم سے لکھتے ہیں. علماء نے عرض کیا جناب معاملہ ہے تو معاملہ تو عقیدہ ختم نبوت کا ہے، معاملہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا ہے. موضوع تو یہ ہے مناظرے کا، وہ اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہے، وہ طرح طرح کے مطالبے کر رہا ہے اور آپ اس کے مطالبوں کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں. اصل موضوع پہ وہ نہیں آنا چاہ رہا، ادھر ادھر جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جدھر بھی جانا چاہے آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا مقصد صرف اس سے مناظرہ کرنا نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بار آئے تو صحیح، ایک بار لطف لیں. اگلا جملہ جو کہنا چاہتا ہوں اس کے استقبال کے لیے سبحان اللہ کہہ دو کہ ایک بار وہ آئے تو صحیح. اس وقت یہاں پر
اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول اور محبوب ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں، ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں کہ وہ ایک بار آئے یہاں بیٹھے تو صحیح، اور ایسے ولی موجود ہیں جن کے متعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مبارک مجلس میں آ کر کوئی بدبخت بیٹھ جائے لا یشقا جلیسہم، اس کی بدبختی قائم نہیں رہتی بلکہ وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ میرا مقصد مناظرے میں بلا کے اس کو ہرانا اور شکست دینا نہیں، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے وہ آئے تو صحیح، اللہ کے اتنے سارے نیک بندے موجود ہیں، اتنی مبارک صحبت اور سنگت جب اس کو نصیب ہوگی تو اللہ اس کی بدبختی کو سعادت مندی میں تبدیل فرما دے گا۔ مناظرہ سمجھ گئے ہو نا بات، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے، وہ آ کر یہاں بیٹھے تو صحیح، صاحبان فضل یہاں موجود ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ اس کی بدبختی کو دور فرما کر اسے نیکوں میں اور سعادت مندوں میں شامل فرما دے گا، اس کو نور ہدایت مل جائے گا۔ بعد میں فرمایا کہ اس کے مقدر میں چونکہ ہدایت نہیں تھی اس لیے وہ آیا نہیں، اس لیے وہ آیا نہیں، چونکہ اس نے نئی کتاب، نیا رسالہ، نیا اشتہار، علم کا لبادہ اوڑھا، علم کا انداز اختیار کیا، تو اس کے ساتھ جو مقابلہ چلتا رہا وہ دلیل کے ساتھ چلتا رہا، تو اس لیے اس کو کسی نے قتل نہ کیا، یہ طبعی اپنی موت آپ مرا، اور اس کی موت کے پیچھے بھی بشارت ہے باب جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہاں موچی دروازے پر انہوں نے اعلان کیا تھا نا مئی کے مہینے میں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، یہ اپنے اسی کمرے میں جہاں 24 گھنٹوں میں 150 سے 200 مرتبہ جایا کرتا تھا، جہاں اس کا دل زیادہ لگتا تھا، اللہ رب العزت نے پھر موت کے لیے اس کے لیے اسی گندی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ چونکہ اس کا اندر بھی گندا تھا باہر بھی گندا تھا، مرے بھی تو گندی جگہ پر۔ یہاں پر ایک اور بات سنو، ایک دلیل ہے، یہ ساری باتیں شاید کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، ایک آخری بات کو ضرور یاد رکھنا ہے، بلکہ 2 باتیں سمجھانی ہے، ایک ابھی پھر اس کے بعد دوسری۔ ایک بات یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو صحابہ کرام کے درمیان یہ بات چل پڑی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس کہاں رکھا جائے، جنت البقیع شریف میں، یا کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں یا کسی اور جگہ پر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کا نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہی اس کا مدفن بنتا ہے، وہی اس کا کیا بنتا ہے۔ آپ اگلی بات سمجھ گئے ہو نا کہ نہیں سمجھے، دہرانے کی ضرورت تو نہیں، وہی اس کا مدفن بنتا ہے۔ اگر یہ بدبخت یا اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا تو پھر اس پر عمل کرو، جھگڑے کی کیا بات ہے، پھر اس پر کیا کرو بھائی، جہاں کہیں اس کو وہ دبایا ہوا ہے نکالو، اور جہاں وہ مرا ہے وہیں اسی جگہ منتقل کرو اس کو۔ بات تو پھر یہی بنتی ہے نا، جب تم منتقل کرنے کے لیے دل و دماغ سے تیار نہیں ہوتے تو اپنے دل و دماغ کو اور گندا نہ کرو، صاف کر لو کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا عقیدہ بھی جھوٹا ہے، اس کا مشن بھی جھوٹا ہے۔ سچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سچے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اور امام الانبیاء کے بعد کوئی بھی آ کر دعوی نبوت کرے گا وہ کیا ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ آخری بات، اور یہ پتے کی بات تھوڑی سی مشکل، کسی قادیانی سے مرزائی سے کوئی ڈیبیٹ کا معاملہ بنے، اگر وہ کہتے کیا ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے آپ سے کہ قرآن مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق تم کوئی دلیل دو۔ دعویٰ کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40، آخری نبی ہیں۔ وہ کہیں گے قرآن سے دلیل دو، تو ان سے کہنا ہے کہ ہم قرآن سے دلیل دینے کے تمہارے پابند نہیں۔ اس کو بڑے تحمل سے اور ٹھنڈے انداز میں اس کو سمجھنا ہے، دل میں بٹھانا ہے اس بات کو۔ ہم تمہارے پابند نہیں کہ ہم قرآن سے دلیل دیں،
قرآن سے ہم اس صورت میں دلیل دیں جب تم بھی اس قرآن کو مانتے ہو. مناظرہ ہوتا ہے نا علماء کا، مختلف فرقوں کا، مسالک کا، تو اس کے اندر شرائط ہوتی ہیں، اتفاق ہوتا ہے کہ فلاں کتاب سے دلیل دی جائے گی، فلاں کتاب سے حوالہ دیا جائے گا، فلاں سے حوالہ، یعنی جو دونوں فریقین کو مسلم ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں کتابیں، ان مطلب بخاری شریف ہے، بخاری شریف یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، تو کہیں گے بخاری سے دلیل ہوگی، مسلم سے ہوگی، یعنی دونوں کے نزدیک جو کتاب قابل اعتماد ہے اس میں سے دلیل ڈھونڈی جاتی ہے. ان سے کہا جائے کہ ہم تمہارے پابند نہیں ہیں کہ ہم قرآن سے دلیل دیں، کیونکہ تم قرآن کو مانتے نہیں. قرآن کو بولو، قرآن کو وہ مانتے نہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر قرآن کو مانتے ہوتے تو مرزا قادیانی قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب تذکرۃ الوحی کا اعلان کبھی نہ کرتا کہ یہ مجھ پر اللہ نے نازل فرمائی ہے. چونکہ اس کا دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، وہ ٹیچی ٹیچی فرشتہ اس پر وحی لے کر آتا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی تذکرۃ الوحی وحی کی کتاب ہے. جب اس کے پاس کتاب موجود ہے تو وہ قرآن کا تو منکر ہوا. جس کتاب کو وہ مانتے نہیں تو اس قرآن سے ان کے دعوے کے لیے کوئی دلیل دی جا سکتی. تھوڑی سی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں. وہ کہیں قرآن سے دلیل دے تو انہیں جواب دیا جائے کہ ہم آپ کو قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، کیونکہ قرآن کو آپ مانتے نہیں. اگر مانتے ہوتے تو پھر قرآن کے مقابلے میں تمہارا مرزا ایک نئی نازل ہونے والی کتاب کا دعویٰ نہ کرتا. اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ تذکرۃ الوحی مجھ پر نازل ہوئی، اللہ نے مجھ پر اتاری، فرشتہ میرے پاس لے کر آیا. جب اس کا دعویٰ موجود ہے اور کتاب کا تم نام بھی بتاتے ہو کہ یہ کتاب ہے، تو تمہارا ایمان تو اس کتاب پر ہے، قرآن پر ہے ہی نہیں. جب قرآن پر ایمان ہے ہی نہیں تو ہم پابند بھی نہیں کہ تمہیں قرآن سے کوئی دلیل پیش کریں. تو بات کیسے ہوگی؟ بات ہوگی نبی کے کردار پر. بات کس پر ہوگی؟ کس پر ہوگی بولو؟ تم اپنے نبی کا کردار لاؤ، ہم اپنے نبی کی عظمت والا کردار تمہارے سامنے لاتے ہیں. اب بات ہوگی چونکہ تم نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو تم اپنے تائیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہو. ہم تو تم پر لعنت بھی نہیں بھیجتے، تم اپنے تائیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہو. اب کتاب ہماری تم نہیں مانتے، تمہاری ہم نہیں مانتے، تو کتاب سے دلیلوں کی بات نہیں ہوگی، نبی کی سیرت سے بات ہوگی. تم اپنے نبی کا برا کردار ذرا اچھا نکالو تو صحیح، اگر کہیں ہے تو ہم اپنے نبی کا عظیم کردار تمہارے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے عظیم کردار کو صحابہ نے بھی محفوظ کر کے رکھا، اہل بیت نے بھی محفوظ کر رکھا. آج تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مسلمان بھی مانتا ہے، غیر مسلم بھی مانتا ہے، سب تسلیم شدہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ. جب حضور کی سیرت پر تمام کا اتفاق ہے، ہم تمہارے سامنے اپنے نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، تم ذرا اپنے نبی کی سیرت تو لے کر آؤ. ارے وہ صورت دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو سیرت کہاں دیکھنے کے قابل ہوگی؟ یہاں صورت ایسی ہے کہ جس صورت کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چہرے کی قسم رب کریم نے قرآن میں بیان فرما دی کہ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، ایس صورت منہ میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بڑھیاں. اب استغاثہ کرتے ہیں پیر مہر علی شاہ، گویا ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہے صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزا وچ روز حشر، پل جد پل تھی قبر پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تیسن تد کھریاں. جناب یہ چہرہ انور چھپے نہیں، ہر وقت نظروں کے سامنے رہے، وقت وصال بھی زیارت ہوتی رہے، قبر میں بھی پہچان ہو جائے، میدان محشر میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتے رہے، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو ان سے آج بھی نفرت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا کرنا بولیے؟ جتنی نفرت کریں گے ایمان اتنا بڑھے گا. میں نے وہ ابھی دیکھا ایک مضمون سامنے آیا، یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا ایک قول پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اس کی پشت پناہی فرماتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی
ختم نبوت کے منکر سے ملتا ہے، حضور کو تو خبر ہو جاتی ہے نا؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ حضور کو خبر، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچتی ہے کہ میرا فلاں غلام فلاں منکر ختم نبوت سے ملا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کو دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف جب ہم ہیں، ہم نے سب کچھ دے دیا، ہم نے توجہ بھی دے دی، ہماری برکت سے تمہیں ایمان بھی مل گیا، قرآن بھی تمہارے پاس موجود ہے، ہماری سیرت بھی موجود ہے، ہماری صورت کے جلوے بھی تمہارے سامنے موجود ہے، ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور بدبخت کی طرف تم نے ہاتھ بڑھایا تو کیوں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو آس پاس فتنے ہیں چھپے ہوئے یا ظاہر، کوئی بھی ایسا فتنہ، تو کسی کی طرف بھی قدم اٹھا کر بڑھنے کی، ہاتھ اٹھا کر بڑھانے کی، آگے ملنے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسے فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھے، اور ہمیں جو خوبصورت ایمان کی برکتیں مکین گنبد خضرا کے قدموں کے صدقے مالک نے عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم ان برکتوں کو اسی طرح سلامت رکھے، اور ہماری نسبتیں کیسے بزرگوں سے ہیں، قربان جائیں۔ نجیب الطرفین، کیا جی؟ نجیب الطرفین پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نجیب الطرفین کہ ایک سلسلے میں امام حسن تک اور دوسرے سلسلے میں امام حسین تک، اور چند ہی گدیاں ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر کہ یہاں سے نجیب الطرفین ہیں، سید ہیں، سادات ہیں، اوپر جاتے جاتے صرف فیض 11ویں والے پیر کا نہیں بلکہ خون بھی 11ویں والے پیر کا ہے، 26ویں سلسلے پر اوپر، ایسا ہی نا جی، 26ویں سلسلے پر غوث پاک ہے، اور 36ویں نمبر پر حسنین کریمین امام علی مقام اور امام حسن مصطفیٰ۔ کتنا عظیم سلسلہ ہے۔ اور دوسرا میں نے اپنے استادوں سے سنا، آپ اس حوالے سے مزید بہتر معلومات رکھتے ہوں گے، قبلہ طاہر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ہے ان کا آستانہ، یہاں پر ویسے بغداد شریف میں تھے پہلے، وہ بھی نجیب الطرفین ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ نجیب الطرفین۔ اور تیسری گدی کا میرے علم میں نہیں، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو کہ ماں کی طرف سے بھی امام حسن تک، یا یوں کہہ لیں کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سلسلہ سیدہ زہرا پا تک پہنچتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں گولڑے والے، ایسے ہے نا جی، ہم خوش نصیب ہیں، اور آپ سب خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ ہمارے مذہب حقہ میں کسی بھی بزرگ کا انکار نہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ گولڑا شریف میں جانے والے سارے چشتی گولڑوی مہروی معینی نہیں ہوتے ہیں، وہاں سعیدی بھی ہوتے ہیں، وہاں نورانی بھی ہوتے ہیں، اویسی بھی ہوتے ہیں، نقشبندی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو پیارے ہیں یہ سب کے پیارے ہیں۔ ہمارے ہاں تفریق نہیں کہ یہ تیرا پیر تھے یہ میرا پیر، نہیں، ایسا نہیں۔ جو قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ ہوا، چونکہ پیر بھائی بیٹھے ہیں جو ہمیں یقیناً نال بھی کر لیں نا تھوڑی دیر، قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ ہوا، آپ حالات پڑھیے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ آپ کے جنازے کے وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، اور جنازہ تو مسلمان پڑھ رہے تھے، پیچھے کھڑے تھے سکھوں سے کسی نے پوچھا کہ تہاڈا ایتھے کی کام؟ انہوں نے کہا کہ تہاڈا پیر نہیں ہے، جگ دا پیر ہے۔ تم نے سمجھا یہ تمہارا پیر ہے، نہ، یہ جگ کا پیر ہے۔ یہ کس کا پیر ہے؟ جگ کا پیر ہے۔ اور میں نے اپنے استاد محترم سے، جن کی وساطت سے مجھے قبلہ لالا جی کے قدموں میں جگہ ملی، وہ سنایا کرتے تھے کہ قبلہ بابو جی میں نے اپنی ڈائری میں بھی لکھا تھا کبھی یہ واقعہ، قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کوٹری اسٹیشن، حیدرآباد سے آگے کوٹری ہے، پھر آگے کراچی سندھ شروع ہو جاتا ہے، کوٹری اسٹیشن پر موجود ہیں۔ وہاں پر ایک شخص آ گیا، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پیر صاحب قبلہ کا ہاتھ اس کے اوپر، ہاتھ پہ پھر ہاتھ پھر ہاتھ، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے چلے جاتے کہ بیعت ہونے کا انہیں موقع مل جائے۔ اور پیر صاحب قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت یہ تھی، جو ایک دفعہ کہیں سے بیعت ہو چکا ہو یا گولڈا شریف سے کسی اور حضرت سے بیعت ہو چکا ہو، تو یا ایک مرتبہ بیعت ہو چکا ہو، تو پیر صاحب اس کو دوبارہ بیعت نہیں فرماتے۔ میرے استادوں نے یہ بات مجھے سنائی کہ ایک ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا، ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا، آپ نے ایک ہاتھ اس میں سے نکالا اور باہر کر دیا،
باہر کر دیا. وہ کہنے لگا جناب میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پہلے بیعت ہے, تو پہلے بیعت ہے. وہ جناب میرا پیر فوت ہو گیا. فرمایا ماں کو زندہ رہنا ہے, میں بھی تو فوت ہو جاؤں گا, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو کسی اور دروازے پر جائے گا, جب ایک کے ہو گئے تو ایک کے ہو کر رہنا ہے. اللہ پاک بلکہ اس پہ ختم کرتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. اچھا اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے انداز میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کہ چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, بس سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی